پرندوں کو بولنے کا سلیقہ بتایا تو اسی خدا نے، جانوروں کو چارہ کھا کے زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ بتایا تو اسی خدا نے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زمینوں کی بادشاہت بھی اسی اللہ کے لیے ہے، آسمانوں کی حکمرانیاں بھی اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ یہ دنیا میں بادشاہ حکمران جھوٹے ہیں، ان کی کرسیاں، ان کے عہدے انتہائی قلیل مدت کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ خود کو حکمران اور بادشاہ اور رب سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کے لوگوں، یہ میں رب کے لیے ہی بادشاہت ہے، زمینوں کی بھی اور آسمان کی بھی۔ یہاں پہ پانی چلتا ہے تو اس کے حکم کے ساتھ، پرندوں کو بولنے کا سلیقہ بتایا تو اسی خدا نے، جانوروں کو چارہ کھا کے زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ بتایا تو اسی خدا نے۔ وہ خدا اتنا طاقتور ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، ندیوں نالوں میں اللہ رب العزت نے پانی بہا دیے۔ ان پانیوں کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے پانی کے، پانی کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا، پانی کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، پانی کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی دریا میں بہنے والا اسی کے حکم سے بہتا چلا جاتا ہے۔ پھر سچ فرمایا قرآن نے، للہ ملک السماوات والارض، کائنات کے لوگوں اسی رب کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ وہ اپنی مخلوقات کو جانتا ہے، رات و رات کی تاریکی ہونا، پھر ایک کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر کے اندر پھر اندھیرے ہونا، اس پتھر کے اندر اندھیروں کے اندر ایک پتا ہونا، اس پتے پہ بیٹھا ایک کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہو، رب اس کیڑے کو بھی جانتا ہے۔ یہ بادشاہتیں، یہ حکمرانیاں رب ذوالجلال کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ میں اور آپ نے رب کو درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں بنا دے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مولا میرے سر پر بال اتنے بنانا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔
اب میرے مضمون کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات، اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کسی کو ملا کے بھی دیتا ہے، بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے، اور کسی کو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دیتا، روتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جبہ و دستار والے، رب نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ یخلق ما یشاء، گولیاں مارنے والے کو کیا خبر تھی اس 7 دن کی بچی کا کیا قصور ہے، پیدا تو اس خدا نے کیا، بنانے والی تو وہ ذات ہے، تیری بیوی کا اس کے پیدا ہونے پہ کیا زور تھا؟ وہ تو خدا کہتا ہے میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جس کو چاہوں صرف بیٹے دے دوں، یہ تو میں خالق کی مرضی ہے۔ کون ہوتا گولیاں مارنے والا؟ کون ہے ایک لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنی حقارت کے ساتھ، کون ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والا؟ رب کعبہ کی قسم ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، مخلوق تو خدا کی ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے۔ اسی قرآن کی آیت پر غور کیجئے، اسلام نے، اللہ رب العزت نے مردوں کے ذکر سے پہلے عورتوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، پہلے عورتوں کا ذکر کیا، پہلے مردوں کا ذکر نہیں کیا، پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے، بعد میں مردوں کا ذکر کیا۔ دنیا والوں میں ہوں پیدا کرنے والا، چاہو تو بیٹیاں دوں، چاہوں تو تمہیں صرف اور صرف بیٹے ہی عطا کروں، صرف بیٹے، یہ مرضی میری ہے، اور جس کو چاہوں 5 ہی دنیا سے اٹھا لوں، یہ میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ رب ذوالجلال کی خالق اور مالک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشرکین کا، کافرین کا ذکر کیا۔ جب ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ظل وجہہ، اس کا چہرہ سفید سے سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ یتوارا وہو کظیم، اور کو غصے میں آ جاتا، تیش میں آ جاتا، تیش کی حالت میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ وہو کظیم، اس کا چہرہ پہلے ہوا کالا، رنگ ٹھیک تھا، غصے سے کالا ہو گیا ہے، کیوں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہو کظیم، تیش میں آ جاتا ہے، غصہ کرنے لگ جاتا ہے، میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور اگلی بات سنیے، یتوارا من القوم، پھر وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ ارے بھائی تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے؟ بیٹی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی چیز پائی جائے گی، کبھی غور کیجئے،
ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ बेटी पैदा हुई है। कभी गौर किया है ना आपने? ऐसा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मुसलमानों, बेटियों की पैदाइश पर गुस्सा करना, अपने चेहरे के रंग तब्दील कर लेना, अपने चेहरों पे सलवटें पैदा कर लेना, ये तो काफिरीन का काम हुआ करता था, मुसलमानों का ये काम नहीं है। हज़रात आइए जरा गौर कीजिए, मेरे नबी ने फरमाया था, सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाते आका ने फरमाया, ला तकरहुल बनात, अपनी बेटियों को नापसंद ना किया करो, ये नापसंदीदगी के अमल छोड़ दो। बेटा पैदा हुआ, मिठाइयाँ बांटते रहे, उसको बताते रहे, उसको बताते रहे। जब बेटी पैदा हो गई एक फोन कॉल तक नहीं की, ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका ने फरमाया कि ला तकरहुल बनात, लड़कियों से, बेटियों से नापसंदीदगी का इजहार मत करो। फ़इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात, ये तो मोहब्बत की चीज है, इनके साथ उल्फत के साथ पेश आओ ना। उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है, अगरचे रवायत ज़ईफ है, इसके अल्फाज बहुत आला हैं, इसके अल्फाज दुरुस्त हैं, लिहाजा इस पर अमल करना भी जरूरी बन जाता है। पता ये चला मेरे और आपके पैगंबर की ये सुन्नत है, लड़कियों की पैदाइश पर नाराजगी का इजहार ना किया जाए, नापसंदीदगी का इजहार ना किया जाए। रब्बे काबा की कसम है, जिसको नफरत के साथ मार दिया गया, जिसको हकारत की वजह से जमीन में दरगोर कर दिया गया, दिन क़यामत का होगा। रब्बे जुल जलाल का कुरान नक्शा खींचता है। अल्लाह फरमाते हैं, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, यही जमीन में दरगोर की जाने वाली छोटी नन्ना फूल ये लड़की, जिसके सीने में 5 गोलियां उतार दी गईं, जिसका कसूर भी कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मुझे क्यों मारा गया, क़यामत का दिन होगा। कुरान कह रहा है, ये नन्हे नन्हे फूल, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये छोटे छोटे फूल कल क़यामत के दिन सवाल करेंगे। रब्बे काबा की कसम है, ये दुआ किया कर, मौला हमें बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल कर देना। वहां पर जिससे सवाल कर लिया गया वो फंस गया। कुरान ने फिर एक मुकाम पर फरमाया गया, ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितान कबीरा। ऐ कायनात के लोगों, अपनी औलाद को रिज़्क की तंगी की वजह से कत्ल ना करो।
رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو. اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. کون پوچھتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ذرا توجہ دیجئے گا. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، واقعی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایسے سمجھ لیجئے عبداللہ کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ اس کی تو بات ہی نہیں، اس سے تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں. شرک کرنے والا وہ تو بندہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں ثم ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، اس سے بعد یہ گناہ بڑا ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دے، اس ڈر کی وجہ سے قتل کر دے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر تیرا کھانا کھا جائے گا. بات وہی قرآن والی کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے کبھی بھی قتل مت کرو. یہاں آقا نے بھی یہی فرمایا ہے جس بندے نے اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ سمجھتا تھا رزق کی فراوانی نہیں، وہ سمجھتا تھا تنخواہ کم ہے، وہ سمجھتا تھا آمدنی کم ہے، بچوں کو کیا کرنا ہے. انہوں نے طرح طرح کے طریقے نکال لیے. آقا فرماتے ہیں رب کے ساتھ شرک کرنے کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اولاد کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم بیٹوں کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، ہم بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں اور یہ فوقیت ہماری نظر آتی ہے. مثلا جب وہ پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی، مٹھائیاں نہیں بانٹی، لڑکا پیدا ہوا تو شور مچایا. پھر اس کی تعلیم و تربیت کا اتنا دھیان نہ رکھا کہ جتنا دھیان لڑکوں کا رکھا جاتا ہے. اب یہی لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، اس کو اپنی میراث میں سے حصہ بھی دے دیا، اس کو خرچہ دیتے وقت اور ترجیح دی، خرچہ دیتے رہے، میراث میں سے حصہ بھی اس کو دے دیا، اس لڑکی کو ساری زندگی نظر انداز کیا. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون، یہ مال اور یہ بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ محض صرف اور صرف یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات، اللہ فرماتے ہیں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ الباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان سے مراد ہے بیٹیاں. ان سے مراد کیا ہے؟ بیٹیاں.
یعنی قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جن لڑکیوں سے، جن عورتوں سے ہم محض اپنی رسوائی سمجھتے ہوئے حقارت کی وجہ سے ان کو ترجیح نہیں دیتے، بعض اوقات یہی لڑکیاں لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں، یہی لڑکیاں ان مردوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عمران کی بیوی کا ذکر کیا، سورہ آل عمران میں عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ مجھے نورینہ اولاد عطا فرما۔ جب عمران کی بیوی کے ہاں اولاد ہوئی نہ، انہوں نے دیکھا ہے، اللہ رب العزت سے عرض کرتی ہیں اے اللہ جی میں نے تو بیٹا مانگا تھا، اپنے لڑکی عطا کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جس لڑکے کا تو اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائے بیٹھی ہے، اس لڑکے سے بہتر یہ لڑکی ثابت ہوگی۔ وہ بڑی ہو کر لڑکی کون تھی؟ سیدہ مریم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک سیدہ مریم کا نام دنیا میں رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کے ہاں تقوی ہونا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے۔ حقارت کی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر لڑکیوں سے حقارتی برتنی ہوتی، ان کو تذلیل کی وجہ ہی سمجھنا ہوتا تو پہلی تو بات ہے اللہ ان کو پیدا ہی نہ کرتا، ان کی پیدائشی نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا رب کے ہاں بھی لڑکیاں حقارت کی وجہ نہیں بنتی، رب کے ہاں بھی لڑکیاں ذلت کی وجہ نہیں بنتی، بلکہ ان کو تو اللہ رب العزت نے نیکیاں قرار دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرعون کی بیوی آسیہ کا بھی ذکر کیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو جب لٹا دیا گیا، شہید کرنے لگے، مارنے لگے، سیدہ آسیہ کے عرض کرتی ہیں اے اللہ دنیا کی جاہو عشمت چھوڑ کے چلی آ رہی ہوں، دنیا کے باغات چھوڑ کر آ رہی ہوں۔ فرعون نے بھی یہی کہا آسیہ تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیکھو نہ تیرے نوکر چاکر ہیں، یہ تیری نوکری کرنے والے، چاکری کرنے والے، بس تجھ سے ایک سجدے کی ہی ڈیمانڈ تو کی ہے، مجھے سجدہ کر دے، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ یہ محلات، یہ شان و شوکت تجھے کہاں سے ملے گی؟ لیکن سیدہ آسیہ نے یہی جواب دیا جو نیاز جبیں ایک بار رب کے سامنے جھک جائے پھر کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ گلا کٹ تو سکتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ دعا کرتی ہیں ربا دنیا چھوڑ کر آ رہی ہوں، جاہوش میں چھوڑ کر آ رہی ہوں، دولت کی ریل پیل چھوڑ کر آ رہی ہوں، اب اے اللہ تیری وفا، تیری وفا، تیری وفا، صرف تیری وفا، اور اسی وفا کی خاطر رب کعبہ کی قسم ہے نبی پاک نے بھی پھر اسی آسیہ کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں آقا نے فرمایا
دنیا میں مردوں میں سے تو بڑے مردوں نے نام کمایا گئے، لیکن عورتوں میں سے 3 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑا ہی نام کمایا۔ پہلی سیدہ مریم علیہ السلام، پھر فرعون کی بیٹی، فرعون کی بیوی آسیہ، پھر آقا نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، رب کے ہاں، رسول پاک کے ہاں لڑکیوں کو حقارت والی چیز نہیں سمجھا جاتا، ذلت کا موجب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسلام نے تو ان کو عزت بخشی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو مقام بخشا ہے۔